زکوٰۃ مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ مذہب اسلام کے 5 ارکانوں میں سے زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ کب نکالا جائے گی اور کب ادا کی جائے گی، اور ہمارے ہندوستان میں زکوٰۃ کس طرح لوگ نکالتے ہیں، اس کے بارے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا جو رواج ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے۔ رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر زکوٰۃ دینے سے 70 درجہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی حاصل کرے گا تو اس کو غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو آدمی رمضان کے اندر ایک فرض ادا کرے گا تو رمضان کے اندر اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، مبارک ہیں وہ لوگ۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ زکوٰۃ جس کو ہم ادا کر رہے ہیں یہ عین فرض عبادت ہے یا غیر فرض عبادت ہے۔ زکوٰۃ یہ عین فرض ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جب زکوٰۃ فرض ہے، عین فرض ہے، تو ظاہر بات ہے کہ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر زکوٰۃ کو 32 جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسی فریضے کا بیان ہے، یعنی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا بیان ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر لوگ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو باوجود استطاعت اور قوت کے زکوٰۃ نکالنے سے احتراز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے ان کا مال گھٹ جائے گا۔ میرے دوستو یاد رکھو کہ اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک بندے کے اندر 2 باتیں نہیں ہوگی، جب تک بندہ اللہ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا۔ پہلی بات کہ بندے کا اللہ کے ساتھ میں گہرا تعلق پیدا ہو جائے، گہرا لگاؤ پیدا ہو جائے۔ دوسرا مخلوق کے ساتھ مخلوق کا جوڑ اور تعلق پیدا ہو جائے۔ انہی دونوں چیزوں کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز کے ذریعے سے بندے کا اللہ کے ساتھ میں تعلق پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے بغیر اللہ کی خوشنودی، اللہ کا تقرب، اللہ کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو نماز کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا، تو نماز کے ذریعے سے بندے کا اللہ کے ساتھ میں تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، تو زکوٰۃ
ادا کرنے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے بندے سے تعلق پیدا ہو جائے گا، کیونکہ جو صاحب استطاعت ہوں گے، مالدار ہوں گے، وہ مال کے ذریعے سے اپنے غریب، فقراء، مسکین کی امداد کریں گے، ان کی اعانت کریں گے، اس سے مخلوق کا مخلوق کے ساتھ میں تعلق پیدا ہو جائے گا۔ تو بندے سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور اللہ سے بندے کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ یہ زکوٰۃ جس کو ہم رمضان کے مہینے کے اندر نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر امت مسلمہ نے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے اوپر اجماع قائم کیا ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی آدمی استطاعت اور قوت ہونے کے باوجود زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام نہیں کرتا، زکوٰۃ سے اعتراض کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ آخرت کے اندر اللہ اس کو سزا عطا فرمائے گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرو، جو بھی بیٹھتا ہے پورا حساب کر کے اپنا زکوٰۃ نکالو۔